السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ انتہائی معذرت کے ساتھ تمام دیکھنے والوں کو، میرے کچھ عرصے سے موبائل خراب ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے ویڈیو ہمارے چینل پر نہیں آ رہی تھی۔ میں تمام دیکھنے والوں سے دل کی گہرائیوں سے معذرت کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ابھی آئندہ کے بعد روزانہ کی بنیاد پر جس طریقے سے پہلے ہمارے چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کرتی تھی، انشاءاللہ تعالی آئندہ کے بعد اسی طریقے سے ہمارے چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کرے گی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے تبارک الذی سپارہ شروع کیا ہوا ہے، جو کہ قرآن شریف کا 29واں سپارہ ہے، اور ہم نے 29ویں سپارے کی سورۃ النوح مکمل کر لی تھی۔ آج ہم اس سے اگلی سورۃ الجن شروع کریں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الجن مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ قاف موٹے حروف میں سے ہے۔ پھر قاف کو ہم لام ساکن سے ملا دیں گے، اس لیے کہ لام ساکن ہے۔ قاف لام پیش قل۔ آگے حمزہ کو ہم واو مدہ سے ملا دیں گے، اس لیے کہ واو مدہ ساکن ہے، اور واو مدہ ہونے کی وجہ سے حمزہ کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، یا کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع، حمزہ کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ لام کو یا مدہ سے ملا دیں گے، یا مشدد سے ملا دیں گے۔ تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ حمزہ کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ اس حمزہ کو ہم نون مشدد سے ملا دیں گے۔ نون مشدد ہونے کی وجہ سے نون میں ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے، یعنی ناک میں آواز کو لے کر جائیں گے۔ ہا کو سین ساکن سے ملا دیں گے، سین میں سیٹی ادا کی جائے گی۔ تا کو باریک کر کے پڑھیں گے، میم کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ عین کو صاف کر کے گلے کے درمیان سے نکالیں گے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، نون کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، فا کو بھی بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور را پر دو پیش ہونے کی وجہ سے را کو بھی موٹا پڑھنا بھی ہے، اور را کو میم سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ۔ نون کو آگے لام ساکن سے ملا دیں گے۔ جیم کو نون مشدد سے ملانا ہے، کیونکہ نون مشدد پر تشدید ہے۔ تشدید ہونے کی وجہ سے نون میں ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا۔ نفر من الجن فقالوا انا، فا کو باریک کر کے پڑھیں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور قاف کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے قاف کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ لام کو آگے واو مدہ سے ملا دیں گے، اس لیے کہ واو مدہ ساکن ہے۔ واو مدہ کے اوپر مد ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کی مقدار کھینچنا تھا، لیکن اب مد ہونے کی وجہ سے لام کو ہم 4 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ حمزہ کو نون مشدد سے ملانا ہے غنہ کے ساتھ۔ تشدید ہونے کی وجہ سے نون میں غنہ کریں گے، اور نون کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن
الجن فقالوا إنا سمعنا، سین میں سٹی ادا کر کے پڑھیں گے، میم کو عین ساکن سے ملا دیں گے، نون کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ قرآنا عجبا، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ قاف موٹے حروف میں سے ہے، قاف کو را ساکن سے ملا دیں گے، را ساکن سے پہلے پیش ہونے کی وجہ سے را ساکن کو موٹا کر کے پڑھیں گے، حمزہ پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے حمزہ کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، نون پر غنہ نہیں کریں گے، اور نون کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو یہاں پر ہم نہیں کھینچیں گے، عین کو گلے سے صاف کر کے پڑھنا ہے، جیم کو باریک کر کے پڑھیں گے، با کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے جب با پر وقف کریں گے تو دو زبر ہیں، لہٰذا با کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا یہدی، یا کو ہا ساکن سے ملائیں گے، ہا کو گلے سے نکالیں گے، گلے کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے، دال کو یا مدہ سے ملا دیں گے، اور یا مدہ پر مد ہونے کی وجہ سے دال کو 4 الف کی مقدار کھینچیں گے، حمزہ کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، لام کو ہم آگے را سے ملا دیں گے، دیکھیں لام کے بعد یا بھی ہے لیکن اس یا کو ہم نہیں پڑھیں گے، اس کے بعد الف بھی ہے، اس کے بعد لام بھی ہے، ان تینوں حرفوں کو ہم اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ تینوں حرفوں پر زبر زیر پیش کچھ نہیں ہے، ہم لام کو ڈائریکٹ اس را سے ملا دیں گے، را پر پیش ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور را کو آگے شین سے ملا دیں گے، شین کی آواز کو صاف کر کے نکالیں گے، دال کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، فا کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، حمزہ پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے حمزہ کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، میم کو نون مشدد سے ملا دیں گے اس لیے کہ نون پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ کریں گے، نون کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، با کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، ہا کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، لام کو ہم ڈائریکٹ اس نون سے ملا دیں گے، ادغام کے قاعدے سے نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے نون آ گیا، لہٰذا اب دونوں نونوں کو ایک کر کے ایک نون بنا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، نون کو شین ساکن سے ملا دیں گے، را کو باریک کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے، کاف کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا، با کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، را کو موٹا پڑھیں گے اس لیے کہ را پر زبر ہے، پھر را کو آگے با مشدد سے ملا دیں گے، با پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے، نون کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کی مقدار کھینچنا تھا، لیکن الف کے اوپر مد ہونے کی وجہ سے اب نون کو ہم 3 الف سے 4 الف تک کھینچیں گے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا
ربنا. چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف. احدا حمزہ کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے. ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے. دال کے اوپر 2 زبر ہونے کی وجہ سے دال کے بعد الف مدہ بھی ہے، لہٰذا جب دال پر وقف کریں گے پھر دال کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے. احدا وَأَنَّهُ واو کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے. حمزہ کو نون مشدد سے ملا دیں گے اس لیے کہ نون پر تشدید ہے، اور نون پر جب بھی تشدید آ جاتی ہے تو نون میں غنہ کریں گے. ہا کے اوپر الٹا پیش ہونے کی وجہ سے ہا کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا. تا کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے. عین پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے عین کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے. لام پر بھی کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو بھی 1 الف کی مقدار کھینچنا ہے. جیم کو دال سے ملا دیں گے اس لیے کہ دال پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے. را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ را پر زبر ہے. پھر را کو ہم با سے ملا دیں گے اس لیے کہ با پر تشدید ہے. نون کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ. میم کو ہم ڈائریکٹ اس تا سے ملا دیں گے کیونکہ میم کے بعد تا پر تشدید ہے. جب بھی کسی حرف کے بعد حروف مدہ آ جائے اور اس کے بعد تشدید والا حرف یا ساکن حرف آ جائے پھر ہم مدے والے حرف کو یعنی الف کو ہم نہیں پڑھیں گے، اس حرف کو ہم اگلے والے حرف سے ملا دیں گے. تو یہاں میم کے بعد تا پر تشدید ہے، لہٰذا ہم تا پر تشدید ہونے کی وجہ سے میم کو تا سے ملا دیں گے. خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، دال کو باریک کر کے نرم کر کے پڑھنا ہے. رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ صاد موٹے حروف میں سے ہے اور صاد میں سیٹی بھی ادا کریں گے. صاد کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے صاد کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے بھی. ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے. با کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے. گول تا کو ہم آگے واو سے ملائیں گے اس لیے کہ واو پر تشدید ہے اور تشدید ہونے کی وجہ سے ہم اس پر غنہ کریں گے، یعنی جب ہم ادغام کریں گے یعنی تا کو واو سے ملائیں گے تو پھر ہم غنہ کے ساتھ ملائیں گے. لام کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے. واو کو بالکل نہیں کھینچنا، لام کو بھی بالکل نہیں کھینچیں گے. دال پر 2 زبر اور 2 زبر کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے جب دال پر وقف کریں گے پھر دال کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیرہ. آج کے سبق اور ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو آج پڑھا سنا گیا ہے اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.